انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو جہیم کی اصل سے نکلتا ہے، یعنی کہ جہنم کی اصل سے نکلتا ہے۔ اور ایک اور آیت لے کے آئی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَ، اور یہ وہ درخت کہ جس پر لعنت کی گئی۔ تو یہ دو جو ہے شیخ لے کے آئے ہیں کہ یہ اسی درخت کے حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج جمعے کے بعد دوبارہ سے تفسیر سورہ بقرہ کو دیکھیں گے، جو ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کیا تھا اس سے آگے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک تفسیر کے حوالے سے ایک آیت جو ہم نے دیکھی تھی اور شیخ نے اس کی ذرا ڈیفرنٹ تفسیر کی تھی، پہلے اس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں تو تم ظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سب پہلے ہے کہ کھانے کا ذکر ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ کھانا نہ، اس میں کہا کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہوگی نا، مطلب کھانا کیا تم اس کے پاس تک نہ جانا۔ ہاں، تو کھائیں گے تو تب نہ کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد آ گئے جی، سلام دے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اس کے بعد شیخ اکبر نے اس کی کیا تفسیر کی تھی؟ شیخ اکبر نے پہلے تو اس کی ایک لغوی تفسیر کی، انہوں نے کہا کہ جی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سے مراد ہے کہ اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، اور یہ کوئی ایک جنس تھی، مطلب یہ سارے درختوں میں کوئی ایک ہی تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا درخت ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب متعین کر کے نہیں بتایا، ویسے تو بتایا کہ فلاں درخت ہے، ہاں، متعین کر کے نہیں بتایا کہ یہ درخت ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث میں ہمیں اس طرح کا کوئی مثال ملتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ اس میں اپنے غور و فکر سے کچھ سوچنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو اس سے تو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایک تو آپ نے یہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آپ نے جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بتایا کہ شجرہ جو عربی لفظ ہے وہ تشاجر سے ہے، اور تشاجر کا مطلب ہے کہ ایک شاخیں جو ہیں کسی درخت کی ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوں، گڈ مڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے متشاجرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے خلاف، تو ایک دوسرے میں ان کی باتیں جو نہیں ہیں گھس مل جاتی ہیں مخالفت سے اور منازعت سے۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایک ہی ایسا درخت ہو کہ جس کی یہ شان ہو کہ اس کی شاخیں جو نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوں، گڈ مڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی درختوں کا یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو آپ نے بنیادی نقطہ بتایا وہ یہ بتایا کہ جی قرآن مجید کی آیت لے کے آئے ہیں، الصافات آیت نمبر 64، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو جہیم کی اصل سے نکلتا ہے، یعنی کہ جہنم کی اصل سے نکلتا ہے۔ اور ایک اور آیت لے کے آئی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَ، اور یہ وہ درخت کہ جس پر لعنت کی گئی۔ تو یہ دو جو ہے شیخ لے کے آئے ہیں کہ یہ اسی درخت کے حوالے سے ہے۔ اچھا، پھر آگے کہتی ہیں کہ جہنم جو ہے وہ ایسا گھر ہے کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے ہر ٹائم ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، کہ اہل جہنم کا آپس میں لڑنا جو ہے وہ حق ہے۔ تو ان کی جو صفت ہے وہ لڑائی بھی ہے، اور جس کو عربی میں مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد شیخ نے وہ باقی چیزیں بتائی ہیں۔ تو یہ تو اس کتاب میں بس اتنا ہی اشارہ کیا، لیکن یہ جو جس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، تو یہ آیت جو ہے یہ شجرۃ الزقوم کے والے سے ہے، کہ جو
ایک زقوم کا درخت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیاطین ہیں وہ اسی سے ہی اپنے پیٹ بھریں گے اور اسی سے ہی کھائیں گے. تو یہ ہماری کتاب ہے معرفت قیامت. چونکہ یہ قیامت اور جنت دوزخ کے حوالے سے ہے تو اس میں شیخ نے یہ شجرہ کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اس میں سے بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ شجرۃ الزقوم کیا ہے. لیکن یہ جو ہے آخری جو تصویر ہے یہ خاکہ پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ کتاب میں سے آیا ہے تنزلات الموصلیہ میں. تو اس میں شیخ اکبر نے جنت کی خاکہ پورا بنایا ہے، پھر دنیا کا خاکہ بنایا کہ دنیا جو نہیں ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک برزخ ہے، پھر جہنم کا خاکہ بنایا اور جہنم کے اصل میں ایک درخت کا ذکر کیا شجرۃ الزقوم. یہاں پر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ وہی درخت ہے کہ جو نیچے سے اصل سے جو نکل رہا ہے اور یہ اوپر تک جا رہا ہے، مطلب اس میں دنیا سے ہوتا ہوا یہ پورا جنت تک بھی مطلب یہ پہنچ گیا. تو یہ اس کی مطلب جو صفت ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ اس کتاب میں جو ہے وہ آپ نے کوئی تھوڑا بہت ذکر کیا ہے کہ شجرۃ الزقوم کیا ہے. تو اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ جو شجرۃ الزقوم ہے وہ اس کے دو ہیں. ایک تو جب جہنم میں ہوگا تو جہنمی اس سے کھائیں پیئیں گے اس کی جڑوں سے اور شدید کڑوا ہوگا اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے شیاطین بھی اور باقی جو جہنمی ہیں. لیکن جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کا نام سدرہ ہے، اور جو سدرہ ہے وہ اس میں اس کی صفات جو نہیں ہے وہ جنت کے والے سے بدل جائیں گی. اور یہ اس طرح کر کے آپ نے بتایا کچھ نہ کچھ فتوحات میں بھی یہی بتایا. سدرۃ المنتہا بھی ہے نا. ہاں سدرۃ المنتہا بھی ہے نا کہ وہ جو آخری انتہا ہوتی ہے سدرہ کی، تو یہ وہی سدرہ ہی ہے. تو اب اس میں میرے خیال میں کہ جب یہ جنت میں جب وہ والی سٹیج تھی حضرت آدم والی تو وہ درخت جو تھا وہ اپنی پہلی کیفیت میں ہی تھا. وہ تو اس وجہ سے پھر جب وہاں سے کھایا تو اس کے بعد سے پھر جو نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو سارا سلسلہ چلا تو اس سلسلہ چلانے میں اس درخت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. نہیں جو جنتی ہوں گے وہ کیا وہ بھی کھائیں گے اس میں سے؟ جنتی کھائیں گے لیکن وہ سدرہ ہوگا، مطلب وہ سدرہ میں سے کھائیں گے اور زقوم میں سے اس کا نام وہاں پر سدرہ ہے نا. سدرہ کی صفات جو نہیں وہ جنت کے والے سے ہوں گی. یعنی جتنا حصہ اس کا جہنم میں ہے وہ جہنمیوں کے لیے وہ اتنا ہوگا، جتنا وہ جنت میں چلا جائے گا تو وہ جنت میں اس کی جنتیوں کے لیے کیفیت چینج ہو جائے گی، وہ اچھا میٹھا بھی ہو جائے گا اور وہ ساری اس کی خاصیتیں وہ جنت والی ہو جائیں گی جنتیوں کے لیے. ہاں لیکن یہ تو اس وقت نا کیونکہ اب پوری دنیا بن چکی ہے اور یہ جنت اور جہنم علیحدہ. جب پہلے تھا اس ٹائم تو دنیا نہیں بنی تھی نا، دنیا میں ابھی تو وہ ایک ہی مزاج تھا میرے خیال میں اس وقت. تو اس وجہ سے اس میں سے جو کھایا تو منع کیا گیا کہ اس میں سے نہیں کھانا کہ شاید یہ اس مزاج میں تھا. تو خیر جو بھی ہے تو یہ اس درخت کے والے سے جو نہیں ایک چھوٹی سی وہ مطلب بعد میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے. اب یہ تو بعد میں مطلب وہ ہمارے کوئی ایگزیکٹ کہیں سے ہمیں یہ انفارمیشن تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی بھائی ٹھیک ہے کھا لیں جنتی کھائیں، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے منع کیا ہو بھائی اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ تو یہ سارا جو سارا یہ نظام ہے یہ بھی تو چلانا تھا نا. ہاں یہ نظام چلانے کے لیے اس کی اصل کر کے تو پھر اس سے یہ نظام چلایا نا. ہاں یہ نظام چلانے کے لیے جو درخت ہے نا یہ اس کی اصل بنا ہے کہ وہاں سے کھایا تو پھر یہ سارا وجہ بنتی ہے نا. اتنی اللہ تعالیٰ کہ نہیں چلو نہیں چل جاؤ وہ کہیں کو وجہ ہے اللہ کو وجہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے منع کیا تھا تمہیں یہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو تم کیوں اس سے وہ پھل کھایا اس کا، تو اب جنت سے نکلو. تو وہ پھر وجہ بنی کہ دنیا آباد ہوئی اور پھر یہاں پہ وہ آئے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آگے جتنا بھی آج تک جو نظام چل رہا ہے. ہاں یہ ہو گیا. ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی آیت نمبر 35 تک.